اب ہوا کیا ہے جناب, اب اس کے اوپر ایف آئی آر ہوگی 295 سی لگی ہے اس کے اوپر 295 سی اور 324 یہ 2 دفعات اس کے اوپر لگی ہیں. اب بھی اگر میں حکومت وقت سے, پاکستانی عدلیہ سے, پاکستان کے اداروں سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اب بھی اس بندے کو سزا نہ ملی, وہ بربلا کہہ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں امین راجہ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ناظرین, گندی ماؤں کی اولادیں اور اچھی ماؤں کی اولادوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. اچھی ماؤں کی اولادیں جن کو ان کی ماؤں نے حلال نطفے سے پیدا کیا ہوتا ہے, حلال کی کمائی کھا کر اپنے پیٹ میں ان کی گروتھ کی ہوتی ہے, حلال کی کمائی کھا کر وہ ان کو اپنا دودھ پلاتی ہیں, تو وہ بچے بڑے ہو کے بہت بڑا کوئی کام کرتے ہیں, بڑا کوئی مثالی کام کرتے ہیں, مثال قائم کر دیتے ہیں. اور جو حرامی بچے ہوتے ہیں جن کی مائیں فاحشہ عورتیں ہوتی ہیں, گھٹیا نسل کے جو لوگ ہیں جو کہ حرامی ہوتے ہیں بچے, مثال وہ بھی کوئی بڑی ہی قائم کرتے ہیں لیکن گندی مثال قائم کرتے ہیں. ہمارے ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے, کئی ہفتوں سے, کئی مہینوں سے کرسی کی گیم چل رہی ہے. حکمرانوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے عوام کا کیا حال ہے, وہ مر رہے ہیں, جی رہے ہیں. ہاں, ان کو کرسی کی جو گیم انہوں نے شروع کی ہے اس میں وہ کھیل رہے ہیں ساری پارٹیاں. ابھی یہ گیم ختم نہیں ہوئی ہے, ابھی یہ گیم چل رہی ہے. ایک نئی گیم شروع ہو گئی ہے کیونکہ پچھلے 3-4 سال ایسے حکمران ہمارے اوپر سے گزرا ہے جو کہ قادیانیوں کا رشتہ دار ہے, قادیانی نواز ہے, وہ یہودی نواز بھی ہے, قادیانی نواز بھی ہے. اس نے بڑے راہ ہموار کیے ہیں مرضیوں کے لیے, اور اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ کرسی کھیل رہے ہیں سیاستدان, اور قادیانیوں نے ملک میں نیا کٹا کھول دیا, وہ نبوت کھیلنا شروع کر دیا انہوں نے. کبھی کہیں سے کوئی کہہ دیتا جی میں نبی ہوں, کبھی ایک عورت کہہ رہی ہے میں نبی ہوں. یہ حرامی لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو کرسی کا کھیل ہے نا, وہ تو معاملہ تھا سیاست کا. ہمارے جو حالات ہیں زندگی کے, ہماری جو زندگی گزر رہی ہے اس کے اوپر اس کے بہت سارے برے اثرات پڑتے ہیں. تو میں برداشت ہے, ہم لوگ گرمی میں بغیر پنکھے کے بھی گزارا کر لیتے ہیں. آج بھی ہم ہاتھ والی پنکھی جھل لیں گے, ہم کچھ کھائے پیے بغیر بھی گزارا کر لیں گے. آج بھی ہم وہ چٹنی کے ساتھ مٹی اور لسی کے ساتھ پیاز کے ساتھ کھانا کھا کے گزارا کر لیں گے, بڑے بھی حالات برے آ جائیں گے. لیکن ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان اقدس ہے, ان کی ختم نبوت کے اوپر جب کوئی ڈاکہ مارے گا تو پھر ہم مر جائیں گے یا مار دیں گے. اور یہ ڈرامہ کیوں شروع ہو گیا ہے؟ اب تک پاکستان میں کسی ملعون کو لٹکایا کیوں نہیں گیا ہے, کسی کا قیمہ کیوں نہیں کیا گیا ہے, کسی کو بازار میں لا کے چھلنی کیوں نہیں کیا گیا جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں. اگر کوئی پکڑ دیتا وہ غائب ہو جاتا, اس کا پتہ کوئی نہیں. وہ لڑکی لاہور سے پکڑی ہے, وہ ثنا کے نام کی, وہ حرام زادی, وہ جو کہہ رہی تھی جی میں نبی ہوں, میرا بیٹا ہے میں مہدی, وہ کتی پکڑی گئی ہے, اس کو کوئی پتہ نہیں کہاں پہ ہے. ابھی ایک ریسنٹ واقعہ ہو گیا ہے یہاں پہ گجرات میں کیا واقعہ ہوا کہ وہاں پہ ایک خبیث, ایک تخم حرام کسی بازاری عورت کا بچہ, وہ پہلے تو خنجر لے کے آتا ہے اور ایک مولوی کو پیچھے چڑھ جاتا ہے. مولوی کو کہتا ہے مجھے پہچانو, میں کون ہوں, پہچانو. جب وہ کہتا ہے جی میں نہیں پہچانتا, تو اس کے پیچھے خنجر لے کے نکل جاتا ہے. وہ اس کے ہاتھ میں جب خنجر دیکھتا ہے تو وہ مولوی تو بھاگ جاتا ہے مسجد سے, قرآن پڑھتا وہ قرآن کو رکھ کے بھاگ جاتا ہے. اب اس کے پیچھے چل پڑتا ہے, پورا گاؤں میں اس کو ڈھونڈتا ہے مولوی کدھر گیا ہے, اور پھر وہ مسجد میں دوبارہ واپس آتا ہے. ملعون شخص ہے یہ, وہ حرام زادہ ہے جس نے کہا جی میں نبی ہوں. گجرات میں جو واقعہ پیش آیا آج, گجرات کا شہر ہے سرائے عالمگیر, وہاں پہ پوران نام کا کوئی گاؤں ہے, یہاں پہ حنفی بریلیوں کی یہ مسجد ہے, وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا. سن رہے ہیں بکواس کیا کر رہا ہے, وہ نہیں پتا. بوجھ کونا میں بوجھے کونا میں ہے. اب اس مسجد میں ایک مولوی جو بیٹھ کے یہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا, اس سے آگے پوچھتا کہ بوجھو کون ہوں میں, بوجھ کون ہوں میں, اور اس کے ہاتھ میں خنجر ہے. خنجر کو دیکھ کے, اور شاید یہ حرامزادہ شراب کے نشے میں ہو گیا, تو یہ جناب مولوی صاحب دوڑ لگا گیا, اور یہ مولوی کے پیچھے اب دیکھیں دوڑ رہا ہے, اس کو ڈھونڈ رہا ہے. لوگوں سے پوچھے گا کدھر گیا حافظ. اب ایسا کوئی بے غیرتوں کا شہر کہ میں حیران ہوں کہ کہتے ہیں گجراتی بڑے غیرت مند ہوتے ہیں, لیکن میں نے تو صاحب لوگ کہ وہ جو ان کا غیرت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب یہ دیکھیں نا, وہ گلیوں میں دندناتا پھر رہا ہے, شاتم رسول, گستاخ رسول, اور اس کے اوپر جتنے بھی فتوے لگائے جا سکتے ہیں. یہ کمینہ حرامی, یہ انسان سر عام دیکھیں گجرات کی سڑکوں میں پھر رہا. اب یہ دکاندار کتنا گھبرا جائے گا اس کو دیکھ, جب یہ دکاندار سے پوچھے گا کہ کتھے گیا مولوی, میں پیانا کدھر گیا جوتوں سمیت مسجد میں داخل ہو جاتا ہے, اور مسجد میں آ کے وہ کہتا ہے جی میں نے پچھاڑوں میں کون,
नौजुबिल्लाह लानतुल्लाह, इसकी जद पे लानत, इसकी पैदा करने वाली माँ पे लानत जिसने ये घटिया बच्चा पैदा किया। वो कह रहा है मुझे पहचानो, मैं मोहम्मद हूँ, मैं हमारा नाम मोहम्मद है, हमारा नाम मोहम्मद है और मी अल्लाह ने भेजा है। वो उनकी जो जुबान है पता नहीं हिंद को है या कौन सी जुबान है, मी की अल्लाह ने भेजा है तो मैं हमारा नाम मोहम्मद है। और गांव वाले लोग, मैं सोच रहा हूँ कि वो कैसे लोग हैं, कैसे मुसलमान हैं। और पक्की बात है, मुसलमानों का जो सबसे जज्बाती फिरका है ना अहले सुन्नत वल जमात, जिनको बरेलवी कहा जाता है, वो बरेलवियों की मस्जिद है। और बरेलवी आपको पता है मरने मारने की बात करते हैं इस मामले पे, और बरेलवी इस बात को बर्दाश्त कर रहे हैं लगातार। और उससे हम कह रहे हैं जी हमारा नाम मोहम्मद है, मैं अल्लाह का पैगाम लेके हमारे अल्लाह ने भेजा है, नमाज की जरूरत नहीं है, मेरी बात सुनो, नमाज जरूरी नहीं है, मेरी बात जरूरी है। किसी ने उसके मुंह पे थप्पड़ नहीं मारा, उसके खंजर से डरते रहे, जो उसके हाथ में खंजर था ना उससे डरते रहे कि इसको कुछ कहेंगे तो ये तो मार देगा। ओए, मेरा नाम मोहम्मद है, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं। बकवास करता है। मेरा नाम मोहम्मद है, इधर आओ। मैं मार मैं चाचा तू जुतिया ला मस्जिद मेरा नाम मोहम्मद है, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं। मैं इसको सवाल पूछने, इधर आओ। ओ लामा साहब को पूछने दो ना, नहीं लामा साहब जी इधर आओ, इधर आओ, इन्हें की भालो ना, इधर आओ पूछिए। नमाज मार तो जरूरी नमाज नहीं, मार तो जरूरी नमाज नहीं। मैं तुसा की पे दसना, हमारा नाम मोहम्मद है तो मैं अल्लाह का पैगंबर हां। मेहरबानी कर मार तू ज्यादा जमात होंदे मार तू ज्यादा जरूरी नमाज नहीं। शहबाज पुत्र मान जाना क्यों इस तरह बुलाओ उसकी हथ है नमाज मार तू ज्यादा जरूरी नहीं। मुनाफिका नहीं, नमाज कबूल ही नहीं होनी। इधर आओ, सही रात लावा, इधर आओ। लेकिन ये देखें इन लोगों का ईमान का तकाजा क्या है कि उसको कॉल करके पुलिस उसको पकड़वा दी है, जबकि सारी बात रिकॉर्ड थी, उसकी अपने मोबाइल में रिकॉर्ड थी, आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं आना था। उसको पकड़ के उसकी दुर्गत तो बना देते, उसके ऊपर को दो चार डंडे तो तोड़ देते, उसकी दो चार हड्डियां तो तोड़ देते, चलो ना जान से मारते, फिर पुलिस के हवाले करते, वो अपना गुस्सा तो निकालते। तो इन्होंने वही मीठी गोली ली है किसी से कि इसको थाने करते हैं, और थाने वाले उसको पकड़ लिया। अब हुआ क्या है जनाब, अब उसके ऊपर FIR होगी, 295 C लगी है उसके ऊपर, 295 C और 324, ये 2 दफा उसके ऊपर लगी हैं। अब भी अगर मैं हुकूमत वक्त से, पाकिस्तानी अदलिया से, पाकिस्तान के अदारों से मैं ये कह रहा हूं कि अगर अब भी इस बंदे को सजा ना मिली, वो बरमला कह रहा है, पहले उसने मस्जिद की तौहीन की है, जूतों समेत मस्जिद में दाखिल होके, उसके बाद ये वो बात कर रहा है जिसका मतलब है कि तमाम आसमानी किताबें गलत, जिसका मतलब है कि नऊजुबिल्लाह कुरान मजीद ठीक किताब नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा है ना खातमुन नबिय्यीन, आखिरी नबूवत को खात्म करने वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना शरीफ। अब कोई बंदा इस तरह की बात करे, गंदी मां का बच्चा कोई इस तरह की बात करे, तो कानून पास है। तमाम गाजियान को उन्होंने कहा भी गाजी गुजी अपने घरों में रहे, हमने कानून पास कर दिया, कानून हाथों में नहीं लेना है, और अब आप उसको कानून के तहत उसको फांसी पर लटकाया जाएगा, उसकी सजा भी मौत है, जो नबूवत का दावा करे और जो कहे कि मैं नबी हूं। अब 2 इसी हफ्ते में वाक़यात हो चुके हैं। हमारे ईमान को, हमारे जज्बा ईमानी को कह ले कि बार बार झंझोड़ा जा रहा है और झुंझड़े हुए हम। अब हमारे सामने अगर मैं होता वहां पे, तो आप देखते वहां पे क्या ड्रामा लगता। अगर वो औरत मेरे सामने आ जाएगा, ये खोती का पुत्र जो बकवास कर रहा है, मैं हमारा नाम मोहम्मद है, तो अगर ये मेरे साथ उस वक्त मस्जिद में मैं होता तो 1-2 खंजर लग भी जाता तो खैर, मैंने उसका खंजर छीन के तो उसका जो हाल करना था ना, जान से मैंने नहीं मारना था, क्योंकि जान से अभी हम गवर्नमेंट को चेक करेंगे, गवर्नमेंट क्या करती है इसके साथ, हमारे इदारे क्या करते हैं इसके साथ, लेकिन उसको इस तरह का कर देना था कोई चलने के काबिल भी ना रहता। बहरहाल अदारों से मेरा इल्तमास है कि इसका कोई रिजल्ट निकालें और पता करें कि ये लोगों का हौसला क्यों बढ़ा है। ये जो कादियानी है जो कहते हैं कि नबियों का सिलसिला बंद नहीं हो, नबी तो आते रहने, इनका ये हौसला किसने बढ़ाया है कि फिर से ये नबी 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 की गेम शुरू कर दें। अच्छा, स्टार्ट में मैंने एक बात की थी वीडियो के स्टार्ट में कि हलाली और हरामी। अच्छा, इसका फर्क मैं आपको बता देता हूं, हम मुसलमानों के पास टेम्परामेंट क्या है हरामी और हलालियों का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी तशरीफ लेके आया और अर्ज की, या रसूलल्लाह, मुझे अपने औलाद में से एक अपने बेटे के ऊपर शक है कि वो हलाली नहीं है, वो यानी कि किसी और का है, मेरी बीवी ने खुदा ना खास्ता को गलती की है, वो मेरा नहीं है। मुझे लोगों ने भी कहीं कहा कि ये तेरा, ये औलाद तेरी नहीं है, ये लड़का तेरा नहीं है, बाकी बच्चे मेरे हैं। तो मैं इस वजह से जब इसको देखता हूं मेरा खून खोलता है, मैं अपने घर में रोज जीता हूं, रोज मरता हूं, बहुत परेशान हूं। तो आप मुझे इसका हल निकाल के दें कि अगर तो वो मेरा बेटा है तो मुझे क्लियर कर दें, ठीक है, आप साहब अलूम हैं, आप सरदार हैं, आपकी शान वरा और वरा है,
آپ پہچان سکتے ہیں کہ اگر وہ حلالی ہے تو تب بھی تاکہ میں سیٹسفائیڈ ہو جاؤں, میں اپنے گھر میں تسلی سے سکون سے رہوں, اور اگر وہ حرامی ہے تو جس کا ہے اس کے حوالے کر دیں. حضور نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کے آؤ, اپنی اولاد ساری کو لے آؤ, بیوی کو بھی لے کے آؤ. آگے سارے بیٹھ گئے مسجد نبی شریف میں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دونوں شہزادوں کو بلا کے لاؤ. کسی صحابی کو فرمایا کہ جو اس کو ان کو بلا کے لائے. دونوں شہزادے مطلب حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام, ان دونوں کو بلا کے لایا گیا. تو جیسے ہی وہ مسجد نبی میں داخل ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. اپنے دونوں شہزادوں, اپنے دونوں نواسوں کے استقبال کے لیے جب کھڑے ہوئے تو باقی بھی جو لوگ وہاں پہ موجود تھے سب کے سب کھڑے ہو گئے ان کے احترام میں. اور وہ اس کی بیوی جس کے اوپر وہ شک کر رہا تھا, وہ صحابی, اس کی بیوی بھی کھڑی ہوگی, وہ بھی کھڑا ہو گیا. اور وہ جو بچہ تھا جس کے اوپر یہ الزام تھا کہ یہ حلالی نہیں ہے, یا جس کے اوپر اس کے باپ کو شک تھا, وہ بھی پوری تعظیم کے ساتھ کھڑا ہو گیا. آقا علیہ السلام نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا, اس کو پیار کیا, اپنے دونوں شہزادوں سے پیار کیا, اور فرمایا کہ اے میرے صحابی کہ یہ تیرا بچہ حلالی ہے, یہ تیرا ہی ہے, تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا کسوٹی ہے آپ کے پاس, کیسے پتا چلا کہ مطلب شہزادے اندر تشریف لے کے آئے ہیں اور آپ نے فیصلہ کر دیا. آپ نے فرمایا کہ اہل بیت کا یا مجھ محمد کا وہ احترام کر ہی نہیں سکتا جو حرامی ہوگا. اگر یہ بچہ حرامی ہوتا تو سارے کھڑے ہونے تھے تو اس نے بیٹھا ہی رہنا تھا, اس نے کھڑا نہیں ہونا تھا. لیکن وہ پورے احترام سے کھڑا ہوا ہے, اس کے دل میں جو احترام ہے, اس کا مطلب یہ حلالی ہے, تجھے شک ہے, یہ تیرا بیٹا ہے. ٹھیک ہے, ایک ٹیمپرمنٹ ہمارا یہ ہو گیا. اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت کا خیال نہیں کرتا, جو نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا, ان کے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے یا کوئی بکواس ایسی کرتا ہے, تو وہ پکی بات ہے, وہ حرامی ہے. میں نے جو پہلے گالی نہ دی, گالی نہیں ہے بھائی, میں حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ وہ حرامی ہے. یہ حرامی ہے تو جس طرح حرکتیں کرتے ہیں. دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حلالی ماؤں کے بچے کیسے ہوتے ہیں. دوسرا واقعہ جو میں نے خود پڑھا تھا کہ جناب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی پیدائش کا وقت آیا نا, یعنی کہ جب یہ اپنی ماں کے رحم میں ان کا شروعات ہوئی پیدائش کی, تو ماں کو پتہ چل گیا کہ میں صاحب اولاد ہونے والی ہوں. تو انہیں شک تھا کہ ان کا جو شوہر ہے وہ کیونکہ انگریز کا ملازم تھا, ان کا جو اقبال صاحب کو جو والد صاحب تھے, بی بی جی کو ان کی والدہ محترمہ کو شک تھا کہ میرے شوہر کی جو کمائی ہے وہ اس میں کچھ نہ کچھ ایسے معاملہ ہے کہ حلال نہیں ہے, یعنی کہ 100 میں سے 2% کہیں نہ کہیں سے تھوڑا بہت حرام شامل ہو رہا ہے, کیونکہ انگریز کا ملازم ہے. کچھ معاملات بھی ان کو شک تھا کہ یہ کوئی سود کے معاملات میں ان کا انوالو ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ فوراً سے اپنے شوہر کی کمائی سے کھانا پینا بند کر دی. انہوں نے ایک بکری خریدی, اپنی محنت کیے ہوئے پیسوں سے ایک بکری خریدی, اس کا دودھ بیچ کر, خود کھانا کھاتی تھی, اس کا بکری کا دودھ بیچ کر اپنے لیے کھانے کا, تاکہ جو میرا بیٹا پیدا ہونے والا ہے اس کو پراپر حلال کمائی کی خوراک اس کو ملے. اور پھر جب وہ بچہ پیدا ہو گیا تو اسی بکری کا دودھ اس کو پلایا گیا, اور خود بھی, یعنی کہ حرام کمائی کا صرف شک تھا, کنفرم نہیں تھا, صرف شک تھا. تو پھر ایسی ماؤں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ علامہ اقبال بنتے ہیں, وہ عاشق رسول بنتے ہیں کہ جن کی آج بھی ان کی مثال کے بغیر, ان کی مثال دیے بغیر یا ان کا شعر سنائے بغیر کسی مسلک کے کسی مولوی کی تقریر پوری نہیں ہوتی. اور ایسا مثالی بچہ پیدا کیا اس عورت نے جس کا نطفہ بھی اپنے باپ کا تھا, اور اس نے بالکل حلال کمائی سے آخر تک اپنے بچے کی پرورش کی, تو وہ بچہ بنا علامہ اقبال. اور جو حرامی بچے ہیں وہ ہر 8ویں دن کوئی نہ کوئی نبی بن کے آ جاتا ہے آج. اور جو ویڈیو کے سٹارٹ میں نے حرامی اور حلالی کی بات کر دی تھی, اس کو میں نے کلیئر کرنے کے لیے یہ 2 واقعات آپ کو سنائے ہیں. بہرحال حکومت وقت سے میری اپیل ہے کہ اپنی ذات کے اندر ہر مسلمان کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہے. اب میرا الحمدللہ کسی بھی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں کٹر مسلمان ہوں الحمدللہ. میں نے کلمہ محمدی پڑھا ہوا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور میں دین محمدی پر قائل ہوں, اور میں خود کو مسلم کہتا ہوں. میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے. لیکن کسی بھی فرقے کے جو مسلمان ہیں تو وہ مسلمان ہی نا, چاہے وہ ٹوٹ چکے ہیں. فرقہ کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے لوگوں کو, سنی ہو, بریلوی ہو, دیوبندی ہو, شیعہ ہو, یا کوئی بھی ہو سوائے قادیانیوں کے, کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں. بعض لوگ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں نا, فرقہ سمجھتے ہیں. وہ فرقہ نہیں, وہ علیحدہ مذہب ہے. مسلمانوں کے ہر فرقہ, ہر لڑکا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول کا اقرار کیا ہے, ہر نوجوان, ہر بندہ اپنی ذات کے اندر علم دین ہے, پورا علم دین ہے. تو اگر وہ اپنی علم دینیت کو دبا کے بیٹھے ہیں اس قانون کے سر پہ, جس کو 295C کہا جاتا ہے اور 324 کہا جاتا ہے, تو برائے مہربانی اس کا صحیح امپلیمنٹ کریں اور اس بندے کو لٹکائیں اور اس کی ویڈیو وائرل کریں, لوگوں کو پتہ چلے. بلکہ اس کا اس طرح کی سزائے موت ہونی چاہیے کہ آنے والے لوگوں کو کان ہو جائے. اگر کسی کا ارادہ ہے بھی مستقبل میں کہ میں نے نبی ہونے کا دعویٰ کرنا ہے, تو وہ اپنا دعویٰ ترک کر دے, وہ طائب ہو جائے. اس طرح کی موت اس دونوں کو, اس عورت کو, وہ جو سرا نام کی عورت ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, اور دوسرا یہ جو بندہ, یہ پاگل کا پتر,
اس طرح کی سزا ملی ہو کہ اگر کوئی پاگل بھی ہو نا، کوئی پاگل بھی ہو، تو پاگل تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن پاگل کی بھی ضرورت نہ ہو کہ وہ نبوت کے اوپر کوئی بات کرنے کی کوشش کرے. پاگل ہے تو کچھ اور طرح کی پاگل پنتی کرتا پھرے، اور طرح کی حرکتیں کرتا پھرے، اس طرف اس کا دھیان نہ ہے، اسے پتا ہے بڑی مار پڑنی ہے اور یہ لوگ تو میرا قیمہ کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر کسی دوست کو میری بات بری لگی ہو تو بھائی لگی رہے، میں نے حق بیان کیا ہے، میں نے سچ بیان کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اوپر، ان کی ختم نبوت کے اوپر جب بھی کوئی ڈاکہ مارنے کی کوشش کرے گا تو کیونکہ ابھی میرے پاس کوئی سورس نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے سامنے کوئی نہیں ہے، تو میں زبان سے جہاد کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ جہاد ہر بندہ اپنے تئیں کر رہا ہے، کیونکہ میں سوشل میڈیا کو استعمال کرنا جانتا ہوں تو میں سوشل میڈیا پہ کر رہا ہوں. اور لیکن ہر نوجوان کسی کو بھی روک کے پوچھیں گے تو وہ اس کے جذبات مجھ سے زیادہ گرم بھی ہو سکتے ہیں. تو برائے مہربانی 295C اور 3 to 4 ان کا اطلاع کیجئے اور ایسے لوگوں کو کیفے کردار تک پہنچائے. میں یہ بات اداروں کو، پاکستان سلامتی کے اداروں کو، عدلیہ کو اور حکومت وقت سے کر رہا ہوں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.